حسبي ربي جل الله ما في. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذکر مصطفیٰ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان نورانی. ناظرین کرام، سلسلہ شروع ہوا یکم ربیع الاول سے اور آج 12 ربیع الاول ہے اور ہماری ٹرانسمیشن کا یہ آخری پروگرام ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہم اس میں جید علماء کو مدعو کریں اور سیرت النبی کے حوالے سے وہ تمام موضوعات زیر بحث لائیں جو آپ لوگ سننا چاہتے تھے اور جس کی آپ لوگوں کو ضرورت تھی. ہم نے کوشش کری کہ ہر موضوع کو، ظاہر پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تفصیل کے ساتھ، باریکی کے ساتھ جو ہے وہ ہر موضوع کو زیر بحث لایا جائے، لیکن ہم نے پھر بھی بھرپور کوشش کی کہ سیرت النبی کے حوالے سے ہر موضوع کو زیر بحث لایا جائے اور الحمدللہ ہم اس مقصد میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے. ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور عالم دین، سیرت النگار، سیرت النبی کے حوالے سے جن کی ڈھیروں کتابیں یہاں موجود ہیں اور بہت بڑے ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو اکثر دیکھا ہوگا، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عقیل احمد صاحب یہاں موجود ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے پھر ٹائم نکالا، کل بھی آپ نے وقت دیا اور آج پھر آپ نے وقت دیا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی ہمارے بہت ہی خوبصورت ثنا خاں جناب حافظ نجیب اللہ چشتی صاحب یہاں موجود ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا، ہم آپ کو شکر گزار ہیں. ناظرین کرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے. میں تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ نجیب اللہ چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبحان اللہ. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا سبحان اللہ. سبحان اللہ. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ تھے حافظ نجیب اللہ چشتی صاحب جو تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. مولانا الطاف حسن حالی کے بڑے مشہور و معروف اشعار میں آپ کی نظر کروں گا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. علامہ صاحب، آج عید میلاد النبی ہے. آج کا وہ دن ہے جس دن ہمارے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا سے کفر کے، ظلم کے اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. آپ کا میلاد جو ہے وہ ہمارے لیے، ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارا میلاد ہے کیا؟ اصل میں جب میلاد کی تعریف کریں گے، میلاد کہتے کس کو ہیں، اور یہ میلاد النبی کے حوالے سے جو سیرت میں ہمیں واقعات ملتے ہیں، وہ واقعات کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اصل میں میلاد النبی کے حوالے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ روایات بہت ضعیف ہیں اور بڑے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. تو آج ذرا ہمارے ناظرین کو کھل کے یہ بتا دیں کہ میلاد کے حوالے سے
کا فلسفہ کیا ہے اور میلاد ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ عثمان صاحب بہت شکریہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم منا کر ہم دو پہلوؤں کو دنیا کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات نازل فرمائے، سبحان اللہ، سبحان ایک یہ پہلو، دوسرا وہ جو ان کی وجہ سے ہمیں اللہ۔ برکتیں کیا ملی بات ہے، بے شک، اور بے نبی شک۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ نے ان پر انعامات کیے خود اس کا ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور سبحان جو نبی پاک کی وجہ سے ہم گناہگاروں پر، آپ کی امت پر کرم نوازیاں ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ حضور اس کا بھی ذکر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میرے صحابہ میں اپنے دوستوں سے کب ملوں گا؟ اللہ، انہوں نے عرض کیا حضور ہم آپ کے دوست نہیں، فرمایا تم صحابہ ہو میرے وہ دوست جنہوں نے اللہ۔ مجھے دیکا نہیں اور میرا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، تو کیا نبی کہنے، پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیوں کیا سے بات ہے۔ وسعت تو دیکھیے کہ حضور قیامت تک اللہ، آنے والے اپنے غلاموں کو اپنا دوست فرما دوست فرما رہے ہیں۔ اور سبحان ایک اور اللہ۔ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والے میرے بعد ایسے بھی ہوں گے کہ وہ چاہیں گے کہ ان کا سب کچھ لے لیا جائے اور میری زیارت ان کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو رفتیں، جو سرفرازیاں، جو کمالات عطا فرمائے ہیں، آپ قرآن کریم کی آیات سے ہی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا ذکر کیا، دنیا کا، اللہ، تو اس کو فرمایا متاع قلیل، متاع قلیل، مختصر ہے، مختصر یہ بہت تھوڑی ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور میرے نبی، ہم سب کے نبی، نبیوں کے نبی کا ذکر کیا تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عظیم۔ آج تک دنیا کتنی ترقی کر گئی، سیاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، اللہ، کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ دنیا میں کل نعمتیں ہیں کتنی۔ اللہ، تو دنیا قلیل جو ہے اس کے کمالات و خصائص گنے نہیں جا سکتے، تو جن کو میرا رب عظیم کہے، سبحان ان کے اللہ۔ کمالات اور صفات کیسے شمار کیے کیا جا کہنے، سکتے کیا ہیں؟ کہنے جی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمالات خود بیان فرماتے سبحان ہیں، اللہ۔ فرماتے ہیں انا اکرم الاولین اولین والآخرین ولا فخر، میں تمام اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، بے شک، اس پر بے شک۔ فخر نہیں سبحان کرتا، اللہ۔ تحدیث نعمت کے طور پر۔ سبحان اور اللہ۔ فرمایا آخرت میں میدان حشر میں لوائے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ سبحان تو اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو کمالات عطا فرمائے، حضور اس کا بھی ذکر کرتے، اور جو حضور کی وجہ سے ہم پر انعامات ہوئے ہیں حضور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ غزوہ حنین، عثمان صاحب، سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے بعد یہ غزوہ ہوا، اور اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ غنائم نبی پاک کو، مسلمانوں کو عطا کیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر جو مسلمان ہوئے تھے، جس کو نیولی مسلم ہم کہہ رہے ہیں، نو مسلم، آپ کی عطاؤں کا رخ ان نو مسلموں کی طرف تھا۔ سبحان اللہ۔ 5,000 5,000 بکریاں، 500 اونٹ۔ اللہ انصار مدینہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپس میں بات کی اور کہنے لگے لگتا ہے حضور اب اپنے دیس میں واپس چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کی عطاؤں کا رخ مکہ کی طرف ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعتوں میں جب یہ بات پہنچی، فرمایا انصار کو اکٹھا کیا جائے۔ سب انصار آئے تو آپ نے فرمایا انصار میں کیا سن رہا ہوں، تم نے یہ بات کی۔ تو اس موقع پر بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کیا تم گمراہ نہیں تھے، اللہ نے تم کو ہدایت دی میری وجہ سے۔ بے شک، بے کیا شک۔ تمہارے دل اللہ الگ الگ نہیں تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا ہے میری وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا تم غریب فقیر نہیں تھے، اللہ نے تمہیں تونگر کیا ہے میری وجہ بے سے۔ شک، بے شک۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں، یہ لیسن دے رہے ہیں کہ ہدایت ملی ہے تمہیں تو میری وجہ سے۔ سبحان کوئی اللہ۔ تمہارے دل جڑے ہیں، تم ایک دوسرے کے بھائی بنے ہو تو میری وجہ بے سے۔ شک، بے شک۔ اور تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں، تونگری ملی ہے تو میری وجہ سے۔ سبحان عثمان صاحب مجھے کہنے دیجئے گا، یہ تو دنیاوی نعمتیں ہیں، ہمیں جنت بھی ملے گی تو حضور کی بے شک، وجہ بے سے۔ شک۔ سبحان اللہ، آپ کی سبحان ذات اللہ۔ شافع محشر ہے، بے شک، بے شک۔ امام الانبیاء آپ کی ذات بے ہے، شک۔ اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلے گا۔ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ ہم خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں،
اور بیست کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، لیکن اے امت مصطفیٰ، سب سے پہلے جس نبی کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، شفاعت کا دروازہ کھلے گا، جس امت کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، وہ ہمارے نبی کی ذات ہے اور ان کی امت ہے۔ بے شک، سبحان تو اللہ۔ اس سے ہمیں غور اندازہ کر لینا چاہیے کہ میلاد النبی کا مقصد یہی ہے کہ شکرانہ نعمت۔ اگر میں ایک جملے میں عرض کروں کہ نبی پاک پر جو اللہ نے کمالات کیے ہیں، اب خود خالق کائنات نے قرآن میں فرما دیے، تو حضور کی عظمتیں بیان کرنا سنت الہیہ ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے۔ اور جب سے حضور تشریف لائے ہیں تب سے لے کر آج تک تمام اہل ایمان صدیوں سے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین، فقہاء، صوفیاء نہ صرف میلاد کا ذکر کرتے آئے ہیں بلکہ میلاد مناتے بھی آئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے میں شروع کرتا ہوں، فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا تو میں نبی پاک کی مولد کی جگہ پر حاضر ہوا، وہاں ایک محفل سجی ہوئی تھی آپ کی ولادت با سعادت کی خوشی میں، تو میں مراقبے کی حالت میں گیا تو میں نے دیکھا اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہو رہا ہے، ملائکہ کا بھی نزول ہو رہا ہے۔ تو پھر میں نے مشاہدہ کیا، غور کیا کہ جہاں ذکر مصطفیٰ کی ولادت کی بات ہوتی ہے اللہ کے انوار بھی نازل ہوتے ہیں اور اس کے ملائکہ کا بھی نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہنے، ناظرین کرام، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی خوبصورت جملے میں پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہم اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمیں ایمان ملا حضور کے صدقے، ہماری آخرت میں بخشش ہوگی تو حضور کے صدقے۔ ناظرین کرام، اتنا بڑی کرم نوازی رب تعالیٰ کی ہم پر، اتنی مہربانی رب تعالیٰ کی ہم پر، اور ہم کیوں نہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہم اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے صدقے ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاکاروں کو، ہم بدکاروں کو بخش دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کر دیا۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ناظرین کرام، گفتگو آج بہت خوبصورت ہے، اور آج کا جو پروگرام ہے یہ پچھلے تمام پروگراموں کا جامع پروگرام ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں ہم میلاد النبی کے تمام موضوعات کو ڈسکس کریں، اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنے حافظ صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور حافظ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو نعت شریف کا اشاعت دیں۔ مچلتا ہے دل ڈوب ڈباتی ہیں آنکھیں، خدا جان کیسا مقام آ رہا ہے، ادب سے نگاہوں کو اپنی جھکا لو، وہ دیکھو وہ باب سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حبیب خدا پیشوائے زمانہ، وہ نور مجسم رسول یگانہ، سبحان اللہ، بے شک ملا تک نہ دے پھر کیوں سلامی، خدا کی طرف سے سلام سبحان اللہ، ہے، مچلتا ہے دل ڈوب ڈباتی ہے آنکھیں، خدا جانے کیسا مقام آ رہا ہے، بڑی شان ان کو عطا کی خدا نے، فرشتے بھی آتے ہیں سر کو جھکانے، بے شک بے شک بے شک، بڑی شان ان کو عطا کی خدا نے، فرشتے بھی آتے ہیں سر کو جھکانے، رسول کرامی کے روزے پہ دیکھو زمانہ بسد احترام بے شک بے شک ہے،
مچلتا ہے دل ڈوب ڈباتی ہے آنکھیں خدا جانے کیسا مقام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام، آج کا موضوع مقاصد میلاد پر ہے اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کو کرنے کا، اس کو منانے کا کچھ مقاصد ہوتے ہیں. میلاد النبی الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. ہزاروں نہیں بلا مبالغہ لاکھوں کے جلوس ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے اہتمام سے لوگ محبت سے نکلتے ہیں. اس تمام ایکٹیویٹی کا مقصد کیا ہے اور اس کا عالم اسلام پر، ہر مسلمان کی انفرادی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرنا اہل ایمان کی محبت کا تقاضا ہے. کیا بات. دیکھیے، مدینہ منورہ میں جب نبی پاک تشریف لائے تھے تو انہوں نے کتنی خوشی کی. صحابہ کرام نے، احادیث میں آتا ہے طلع البدر علینا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. شکر علینا ما دعا للہ داعی. اور نبی پاک کی ولادت کے وقت جو اللہ کریم نے جو اس کی آیات اور برکات کا نزول ہوا وہ بھی قابل غور ہے کہ کعبہ میں بت اوندے منہ گر رہے تھے. بے شک بے شک. اور آتش کدہ ایران جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بند ہو گیا. اور اللہ کریم نے اس سال جن خواتین کے بچہ ہونے والا تھا بیٹے عطا کیے. سبحان اللہ. اچھا، آپ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ محبت کا اظہار ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا. ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور عرض کیا، حضور قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر. دیکھیے، صحابی کو پتا ہے کہ نبی کو پتا ہے قیامت کب آئے گی. صحابی کا عقیدہ دیکھیے. تو آپ نے فرمایا کہ تیری تیاری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیا عثمان صاحب غور سبحان اللہ کہ صحابی کا عمل، اللہ ان کی نیکیاں، ان کی حسنات، پوری امت کی نیکیاں ایک طرف، صحابی کی نیکیاں بے شک بے شک، لیکن انہوں نے آخرت کی تیاری کے لیے کسی چیز کو معیار بنایا ہے تو محبت رسول کو بنایا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوتی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے یہ سن کے فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرْحًا شَدِيدًا، اس دن یہ سن کر ہمیں شدید خوشی ہوئی کہ ہم جب سوچتے تھے کہ میدان حشر میں جنت میں آقا کریم تو پتہ نہیں کتنے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، لیکن حضور نے جب یہ فرما دیا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، تو ہمیں خوشی ہوئی کہ آج دنیا میں جب ہم اس والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہیں تو قبر و حشر میں جنت میں بھی حضور کا ساتھ نصیب ہوگا. تو اہل ایمان جب ان کا ذکر کثرت سے کرتے، پھر انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، اور نبی پاک نے فرمایا کہ جس کو جس سے محبت ہوتی کثرت سے ذکر کرتا ہے. اور اہل ایمان کا ایمان اس وقت تک کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اولاد، پوری کائنات، جہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ذات رسالت کو نہ سمجھے. تو جن کو حضور سے سچی پکی محبت ہے وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، بے شک اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اور دیکھیے کہ دین و دنیا میں ہمارا تو سہارا تو ہے. بے شک. دین و دنیا میں ہمارا تو سہارا تو ہے، اور اوروں کو مبارک ہو ہمارا تو ہے. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ. ہست میں دیکھوں کہ سرے عرشے بڑی، ہر جگہ جانے جہاں انجمن آرا تو ہے. سبحان اللہ. ہمیں تو حضور کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا. ہماری تو ہر آس، ہر امید، جب کوئی نہ دنیا کا قبلہ ہوگا نہ آسمانوں کا ہوگا، ہماری امیدوں کا قبلہ ذات مصطفیٰ ہوگی جو ہمارے اس وقت بھی کام آئیں گے. جو دنیا میں آئے تو ہم سے عذاب ٹلے، اللہ کی معرفت ملی، اللہ کا کلام ملا، ہماری قبریں جنت کے باغوں میں باغ بنی. تو آخرت میں ہم سب اہل ایمان کی اولین و آخرین کا مرجع ایک ہی ذات ہوگی، وہ ذات مصطفیٰ ہے. تو جو ہستی ہمیں ہر مقام پر یاد رکھے، ہر مقام پر ہمارے کام آئے، تو ان کا ذکر کیوں نہ کیا جائے. اور اہل ایمان کی حیات ذکر مصطفیٰ ہے. کیا کہنے؟ ایمان حضور کے ذکر سے اپنی زندگی کو توانا کرتے ہیں، اپنی ایمانی قوت کو استحکام دیتے ہیں.
حضور کے ذکر کو اگر روک لیا جائے تو اہل ایمان زندہ نہیں رہ سکتے. اسی لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بلکہ اس کو بدل لیجئے کہ غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے. کہ جن لوگوں نے نبی کے نام پر جان دی ہے، اس نبی کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، حیات انہی کو ملی ہے. سبحان اور اللہ. ایسی حیات کہ فلا نحینہ حیات طیبہ، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی محبت بھرے انداز میں نبی علیہ السلام کے جو فضائل بیان کیے اور جو منظر کشی کی ہے، ناظرین کرام یہ پورا سال ہمیں یاد رہے گی. اور کیوں نہ ہم اپنے نبی کو یاد کریں، اور کیوں نہ ہم اپنے نبی کا میلاد منائیں کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کی زبان پر ایک ہی جملے جاری تھے کہ اے مولا کریم میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. اور جب آپ کا وصال مبارک ہوا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے آپ کو قبر شریف میں اتارا تو آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے قریب ہو کر جب آپ کے سرگوشی کو سنا تو تب بھی آپ یہی فرما رہے تھے کہ اے مولا کریم میری امت کو بخش دے. کہ جو نبی دنیا میں آئے تو اپنی امت کو نہ بھولے، اور جب اس دنیا سے پردہ کرے تب بھی اپنی امت کو نہ بھولے. تو ہم غلاموں کا حق بنتا ہے کہ ہر لمحہ ہر آن اپنے نبی کا میلاد منائے، اپنے نبی کے فضائل بیان کرے، اپنی نبی کی محبت میں زندگی کو بسر کرے. ناظرین کرام، بات ہو رہی تھی حضور کے میلاد کی، بات ہو رہی تھی کہ ہم حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں، بات ہو رہی تھی کہ حضور کے میلاد منانے سے کیا فیوز و برکات حاصل ہوتی ہیں. اسی حوالے سے بہت ہی مشہور واقعہ آپ نے علماء سے اکثر سنا ہوگا کہ حضور کے چچا ابو لہب جو کہ ایمان کی حالت میں ان کا انتقال نہیں ہوا، اور وہ جب دنیا سے چلے گئے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے سوال کیا کہ ابو لہب تو بے ایمان ہو کے مرا تو تجھ پہ کیا گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں سخت عذاب میں ہوں، لیکن جب پیر کا روز آتا ہے تو میری انگلی سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے جسے میں اپنے منہ میں لے لیتا ہوں، مجھے راحت نصیب ہوتی ہے. تو اس نے سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابو لہب نے جواب دیا کہ میں اپنے گھر پہ اپنے جگہ موجود تھا کہ جب میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی تو میری لونڈی سویبہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں، آپ کے بھائی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. تو اس خوشی میں آ کے میں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کو آزادی کا پروانہ دیا اور اس کو اشارہ کیا کہ تو آج سے آزاد ہے. تو جو میں نے خوشی منائی اپنے بھتیجے کے، ناظرین کرام غور کیجئے گا کہ ابو لہب نے خوشی منائی، نبی کا تصور نہیں تھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں. اس نے محض اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اس کو بدلہ دیا، اس کا بھی اس کو اجر دیا کہ جہنم میں بھی جہاں وہ عذاب میں مبتلا ہے وہاں بھی اس کو راحت کا سامان میسر کر دیا. تو ناظرین کرام، ہم غلام، ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم اہل ایمان، حضور کی محبت کا دم بھرنے والے، جب ہم محبت سے حضور کا میلاد منائیں گے تو یقیناً بروز محشر، یقیناً ہمیں جناب بروز قیامت اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، ہمارے روحانی درجات بلند فرمائے گا، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا. اسی عقیدے کے ساتھ ہم اپنے حافظ صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. حافظ صاحب نعت شریف کے دعا. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں، وہ جن کی برکتوں سے اب روبارہ بست عالم میں، تمنا قلب در کی رہنما دیکھوں، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی
صدا دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی نعت کے بڑے ہی مشہور اشعار، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، میلاد کی محافل، جلوس میلاد، اس کے آداب کیا ہیں، اور ہمیں جب میلاد کے محافل سجاتے ہیں یا جلوس میلاد کا اہتمام کرتے ہیں تو کن کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جس سے نبی علیہ السلام کی دل آزاری بھی نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار بھی نہ بنیں، اور زیادہ سے زیادہ اس محافل کے فیوز و برکات سمیٹ سکیں؟ اچھا، میں ایک دو باتیں یہاں تاریخی حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ تاریخ میں عالم اسلام کے بڑے بڑے جید علماء کرام بتاتے رہے ہیں آداب میلاد۔ علامہ ابن تیمیہ اللہ اکبر، اللہ وہ اکبر، فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو شخص تعظیم کی نیت سے میلاد مناتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اجر پائے گا۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اور ابھی اللہ۔ آپ جو ذکر کر رہے تھے، ابو لہب دشمن مصطفیٰ ہے، اللہ بھلے اکبر، نبی پاک کا چچا لگتا ہے، ہر پیر کو اس کی انگلی سے پانی جاری ہوتا سبحان ہے۔ اللہ۔ اور امام قسطلانی اپنے عہد کے جلیل القدر محدث بے ہیں، شک، بے شک، سیرت نگار بے ہیں، شک۔ انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ وہ کافر ہو کر اجر پا رہا ہے، ہم غلام مومن ہو کر اجر کیوں نہیں پائیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے کہا یہ تجربہ بتاتا ہے جو خلوص نیت سے محفل اللہ میلاد کا انعقاد کرتا ہے اس کا سارا سال خیر و عافیت میں گزرتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اور اللہ۔ محدث ابن جوزی نے بھی یہی لکھا ہے، اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، مولا کریم تو میرے اعمال کو جانتا ہے، اللہ۔ میں اپنا کوئی عمل بھی ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، اللہ۔ عاجزی ہے، لیکن میلاد کے موقع پر تیرے نبی کی محبت میں کھڑے ہو کر عاجزی سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا، مولا اس کے تصدق سے میرے دیگر اعمال کو بھی قبول کر لے۔ اللہ۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں اپنے والد ماجد شاہ عبد الرحیم کے حوالے سے، بہت بڑے محدث بزرگ اور صوفی تھے، لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد ہر سال بڑے اہتمام سے محفل میلاد سجایا کرتے تھے، ایک برس ایسا ہوا کہ کچھ بھی نہیں بچا، تو چنے تھے کچھ پاس وہی رکھ دیے، اور نبی پاک علیہ السلام کا میلاد پڑھتے ہوئے سو گئے۔ خواب میں دیکھا تو نبی پاک کی زیارت ہوئی، آپ کے سامنے انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوئے اور وہ چنے بھی پڑے ہوئے، اور حضور اس کو دیکھ کر مسکرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ ڈاکٹر میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، منو یار مناوندہ ٹنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں۔ تو بزرگان دین تو یہ کہتے ہیں، اور سیرت کے علاوہ 400 سے زائد کتب ہیں عربی میں جو صرف میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر ہی ہیں۔ اللہ اور دیکھیے میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے، ہم ہے، میلاد کیا منا بات کر ہے سیرت کی طرف ڈاکٹر لاتے صاحب، ہیں، کمال کر دی آپ کے جملے نے۔ ہم سیرت کی طرف لاتے ہیں سبحان۔ کہ دنیا والوں میلاد مناتے ہوئے ہم سیرت کو حضور اپناؤ۔ کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، ان کی بعثت کے مقاصد کی طرف غور کیجئے کہ نبی پاک کن مقاصد کے لیے تشریف لے کر آئے سبحان ہیں۔ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، جب نبی پاک علیہ السلام اپنی تعلیمات پیش کرتے تو یہود کہتے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ محبوب ان کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری غلامی اختیار کرو، میری اتباع کرو۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ عثمان صاحب غور تو کریں کہ جس محبوب کی اتباع اللہ کا محبوب بنا دے وہ خود اللہ کا کتنا پیارا ہے۔ سبحان اور اللہ، یاد رکھیے اتباع اللہ۔ رسول سے ہی اللہ، یہ جتنے بھی ہم شرعی احکام پر عمل کرتے ہیں،
اللہ کو اس میں اپنے محبوب کی اداؤں کے رنگ ہمیں دکھانے ہیں، تو اللہ پھر ہی صبغۃ اللہ کا رنگ نظر آئے گا، اور اللہ ہمارے گناہوں پر کلمے اف پھیر کر ہمیں اپنے محبوبوں کی صف میں شامل کر لے گا۔ بے شک، بے شک۔ میلاد ایک مباح کام ہے، یاد رکھیے گا ناظرین کرام کہ مباح کام کرتے ہوئے غیر شرعی کسی کام کا مرتکب نہیں ہونا۔ یہ جو جلوس پر کھانا پھینکا جاتا ہے، یہ کھانے کی بے حرمتی ہے، جوس کے ڈبے، بریانی کے ڈبے اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں، جس کی بے حرمتی نہ کیجیے، اور یہ جو مخلوط محافل ہیں ان سے اجتناب کیجیے۔ خدا کے لیے جو شرعی ضوابط، جو ضابطے متعین ہیں خوشی منانے کے لیے، ان کو فالو کیجیے، ان پر عمل کیجیے۔ ہم نے میلاد مناتے ہوئے بھی، خوشی میں بھی، یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ اسلام نے خوشی کے مواقع پر بھی ہمیں تہذیب سکھائی ہے، ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، ہمیں ضابطے سکھائے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو کسی بھی موقع پر آپ کو حد اعتدال سے باہر نہیں ہونے دیتا، اسی میں رکھتا ہے۔ میلاد منائیے، چراغاں کیجئے، جلوس نکالیے، صدقہ و خیرات کیجئے، ذکر مصطفیٰ کیجئے، نعت مصطفیٰ پڑھیے، درود پاک پڑھیے، جس طرح جویں مندہ یار منا لئیے، لیکن نبی پاک کی بعثت کے مقاصد کو بھی سامنے رکھیے، کیونکہ اپنی منزل پہ ہرگز نہ پہنچے گا وہ ہاتھ کے جس کے دامن تمہارا نہیں۔ خود خدا کا ہے قرآن میں یہ فیصلہ، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ سبحان اللہ، کہ محبوب جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ پتا چلا کہ رب کا محبوب بننا ہے تو نبی کے در پہ آنا پڑے گا۔ رب اب آپ کی ذات میں صبغۃ اللہ کے رنگ چاہیے تو نبی کے در پہ آنا پڑے گا۔ اپنے گناہوں کی معافی چاہیے تو نبی کے در پر آنا پڑے گا۔ بے شک، بے شک۔ جنت میں اعلیٰ مقام چاہیے تو نبی کے در پر آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، اسی نبی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری حسنات کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے حوالے سے یہ جو اظہار ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو۔ آج یقین کیجئے کہ تمام جو ہمارے پروگرام تھے ان تمام پروگراموں کی حاصل گفتگو آپ نے فرما دی ہے۔ ایک سوال جو میں کل بھی کرنا چاہ رہا تھا، آج میں کر نہیں سکا، کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی ذات، آپ کی تعلیمات تمام انبیاء سے، تمام نظریات سے بلند و بالا ہیں، آپ کا مقام بلند و بالا ہے، اسی طرح آپ کا لایا ہوا نظام مصطفیٰ جس کی آج اشد ضرورت ہے، نظام مصطفیٰ کی ضرورت کیا ہے اس دور میں؟ 2 جملوں میں جامع طور پہ پیغام دے دیں ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیے، نظام مصطفیٰ کی آج ہی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 30 برسوں میں اللہ صرف نظام مصطفیٰ کی برکات سے 3 بر اعظموں میں ہماری اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور 9-10 صدیوں تک جو مسلمانوں کو عروج رہا ہے اللہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے نظام مصطفیٰ سے جڑے ہوئے تھے۔ آج ہمیں جو فلاح کے رنگ نظر نہیں آ رہے، جو خیر نظر نہیں آ رہی، نبی پاک سے ہمارا زمانی بوجھ تو ہے، شاید فکری بوجھ بھی ہو گیا۔ ہم نے نبی پاک کا وہ جو لایا ہوا نظام ہے، جو حیات آفری نظام ہے، کہ وہ اگر صحرا میں نافذ کر دیا جائے تو وہ گل و گلزار بن جائے۔ تو انسانوں کی اس بستی میں، اگر انسانی معاشرے میں انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ ہر انسان اس سے خوش ہو جائے، اس کا رب اس سے خوش ہو جائے، تو نظام مصطفیٰ کو ہی لانا پڑے گا۔ اسی میں ہماری دنیا میں خیر ہے اور اسی میں ہماری آخرت کی نجات وابستہ ہے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ناظرین کرام، عید میلاد النبی کا دن یہ صرف ایک تہوار نہیں، یہ صرف ایک دن نہیں، یہ یوم تجدید عہد کا دن ہے۔ آئیے آج عہد کیجئے، آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہر اس قوت کا ساتھ دیں گے جو قوت ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرے گی۔ ہم اس شخص کو سلام کریں گے، اس شخص کو کی جد و جہد کا ساتھ دیں گے، اس کے لیے دستے بازو بنیں گے جو نظام مصطفیٰ کے لیے کام کرے گا۔ ناظرین کرام، مقاصد میلاد میں بنیادی مقصد ہی حضور کے نظام کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ آج کا میسج، آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم نے پورا سال جد و جہد کرنی ہے حضور کے نظام کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں کفار کے یلغار سے محفوظ رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں مغربی سازشوں سے محفوظ رہیں، تو ہمیں نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ ہر اس شخص کا ساتھ دینا ہوگا جو نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔
नाज़रीन कराम, आज का हमारा प्रोग्राम ये आखिरी प्रोग्राम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जो कुछ यहाँ कहा, जो कुछ आपने सुना, मुझे पूरी उम्मीद है कि जनाब आपके दिलों पे उसका असर होगा और आप अपनी ज़िंदगी में उसको नाफिज करेंगे, उन तालीमात को, उस पैगाम को, उस पर अमल करेंगे, अपनी औलाद को उस पर अमल करवाएंगे, अपने घर वालों को उस पर अमल करवाएंगे। इसी मैसेज के साथ मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा, डॉक्टर साहब आखिरी प्रोग्राम है तो नाजरीन के लिए इस वक्त मुल्क पे बड़ी मुश्किल वक्त आया हुआ है, आपको मालूम है, सैलाब की तबाहकारियाँ आपको मालूम है। इस वक्त हमारा पूरा सूबा सिंध, हमारा पूरा बलूचिस्तान, हमारा पूरा जनूबी पंजाब इस वक्त शदीद तकलीफ़ में है। मासूम बच्चे सैलाब की नज़र हो चुके, मासूम बच्चे भूख से मर रहे हैं, मासूम बच्चे बीमारियों से मर रहे हैं। इस मुश्किल दौर में डॉक्टर साहब आज की मुबारक रात है, आज की रात कबूलियत की रात है। आज दुआ फरमा दीजिए कि सबकी ये मुश्किलें आसान हो जाए, अल्लाह हमारे मुल्क के पाकिस्तान पर अपना करम फरमा दीजिए। नाज़रीन किराम अपने हाथ उठा लीजिए, आज कबूलियत की रात है, मांग लीजिए जो आप मांगना चाहते हैं, इंशाअल्लाह आज वो मिलेगा जो आप मांगेंगे। डॉक्टर साहब दुआ फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बिग़फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। या अल्लाह करीम, यकम रबीउल अव्वल से लेकर आज 12 रबीउल अव्वल तक सिर्फ तेरी रज़ा और तेरे प्यारे नबी की मोहब्बत और विलादत की खुशी में ये सीरत की महफिल सजाई गई। या अल्लाह इनको अपनी बारगाह अलिया में कबूल व मकबूल फरमा। आमीन। कोई गलती हो गई माफ़ फरमा, आमीन। कोई कमी रह गई पूरी फरमा। आमीन। या अल्लाह करीम, इसके होस्ट, मेहमान, नात खां, कारी, प्रोड्यूसर और चैनल मालकान और जिन लोगों ने जिस तरह भी इस बज़म को सजाने में और इसको दुनिया में नशर करने में साथ दिया, मौला करीम उन सब पर अपनी बरकतें नाजिल फरमा। आमीन। या अल्लाह करीम, हमें नबी पाक की बेसत के हकीकी मकासद को समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हमें इत्तिबाए रसूल की तौफीक दे, आमीन। मोहब्बत रसूल की तौफीक दे, आमीन। इताअत रसूल की तौफीक दे, आमीन। ताज़ीम रसूल की तौफीक दे, आमीन। नबी पाक की निस्बतों का एहतराम करने की तौफीक दे। आमीन। या अल्लाह करीम, नबी पाक के तसद्दुक से हम सब की बिगड़ी को बना दे, आमीन। हम सब की नेक दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। आमीन। या अल्लाह करीम, बीमारों को शिफा अता फरमा, आमीन। बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। या अल्लाह करीम, पाकिस्तान की खैर, आमीन। आलम इस्लाम की खैर। आमीन। या अल्लाह करीम, पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत आमीन। फरमा, इसकी आमीन। नजरियाती सरहदों की हिफाजत फरमा। आमीन। मेरे मौला करीम, पाकिस्तान में जो मुश्किलात आई हुई है, सैलाब है और दीगर करप्शन के मामलात है, मौला करीम इससे इस मुल्क को महफूज कर दे, आमीन। हमारी हर तरह की मुश्किलात को दूर कर दे। आमीन। या अल्लाह करीम, मिलादुन नबी के सदके में हम सब पे करम फरमा दे, आमीन। हम सबको आमीन। एक कर दे, हम आमीन। सबको नेक कर दे। आमीन। खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल, मनो दस्तो दामाने आले आमीन। रसूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। आमीन। या रब्बे बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वक्फिर लना मा मदा या वासिल करमी। जब दमे वापसी लपे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबे अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन इकराम, इस पैगाम के साथ कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफ़वी है। इस पैगाम के साथ अपने होस्ट उस्मान नूरानी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नए सेगमेंट के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। حسبي ربي جل الله ما